ہمیں سب سے جو خوفناک ہمارے لیے طاقت ہے اس کا نام شیطان ہے، لعین ہے، ابلیس ہے، ملعون ہے، یہ سارے اسی کے نام ہیں۔ اب ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے ایک بات واضح کی، پروردگار عالم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دوزخ شیطان کی پیروی کرنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ اب جو شیطان کی پیروی کرے گا دوزخ اس کا مقدر ہے۔ اب آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ شیطان کے افعال کون سے ہیں، کرتا کیا ہے، آپ ہو سکتا ہے انجانے میں شیطان کی پیروی کر رہے ہوں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں بدکاری کرتا ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، تو میں تو دوزخ میں جاؤں گا، میری تو بخشش نہیں ہوگی۔ میں نے کہا پیارے، ان میں سے کوئی کام بھی شیطان نے نہیں کیا، یہ شیطان کی پیروی میں نہیں آتا، تو محفوظ ہے۔ تجھے میں بتاتا ہوں کہ شیطان کی پیروی کیا ہے، شیطان کے کام کون سے ہیں جو تو کرتا جا رہا ہے روزانہ اپنے معمولات زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی انجمنوں میں، اپنی گھروں میں، اپنی شادی بیاہ میں، مرگ کی محفلوں میں، اور تجھے نہیں پتا کہ تو پیروی شیطان پہ گامزن ہو چکا ہے۔ پہلا فعل کیا ہے شیطان کا؟ خود پسندی۔ پہلا گناہ، عظیم گناہ، خود پسندی۔ اس نے اپنے آپ کو پسند کیا، اللہ کے پروگرام کو پسند نہیں کیا۔ خود پسندی کہ میں لائق ہوں، میں اہل ہوں اس رتبے کا جو دیا جا رہا ہے آدم کو، خلیفۃ الارض کا۔ تو جو خود پسندی کا شکار ہے اس میں اور شیطان میں رائی کے دانے برابر فرق نہیں، صرف شکل کا فرق ہو سکتا ہے۔ وہ پوری طرح شیطان کی گرفت میں ہے، اس کے پیروں پر ہے۔ خود پسندی کو اگر آپ نے نہ چھوڑا، یہاں آنے کا باخدا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ مت وقت ضائع کریں، مت آئیں، ڈھونڈیں خود پسندی کو، نکالیں اس کو اپنے اندر سے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے فرعون بنتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس سے حمان بنتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس سے نمرود بنتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس سے ابو سفیان بنتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس سے ابو جہل بنتے ہیں۔ خود پسندی یہ بہت بڑا جرم ہے، کسی صوفی میں نہیں ہو سکتی، جس میں یہ ہو وہ صوفی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ دوسری، علم پہ فخر، یہ شیطان کی دوسری حرکت، دوسرا فعل، کیونکہ علم والا تھا، اللہ کے مقربین میں سے تھا، زیادہ جانتا تھا، اس پر نازاں تھا۔ تو اب جو بندہ جس کو رب العزت نے کسی قسم کا کوئی علم عطا فرما دیا اور وہ اس پہ نازاں ہے، تو وہ کہاں کھڑا ہے؟ ابلیس کے قدموں پہ کھڑا ہے، شیطان کے پیروں پہ چل رہا ہے۔ پھر ہے عبادت پر فخر، سب سے زیادہ سجدے شیطان نے کیے، عزازیل نے کیے، اس پہ فخر۔ کون ہے جو آج اپنی نمازوں پہ فخر نہیں کر رہا؟ اور جو پانچوں پوری کر لیتے ہیں وہ اللہ پر بھی آسان رکھ دیتے ہیں کہ اب بخشے گا نہیں تو جائے گا کدھر۔ جس کو اتنا فخر ہے اپنی عبادت پہ، اس کا شیطان کے علاوہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں اس لیے یہ باتیں آج کر رہا ہوں کہ آپ یہ سیکھ لیں، زندگی پڑی ہے، چاہے ایک دن مہلت ہے یا 100 سال مہلت ہے، اس کو یہ سمجھ لیں کہ کون کون سا فعل شیطان ہے۔ اگر یہ نہ سمجھا، خدا کی قسم آپ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ یہ سمجھنا ہے، اللہ سے تعلق پر فخر کہ میں مقرب الہی ہوں، اس پر فخر۔ اپنے نسب پر فخر، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے بنایا، اس کو مجھ پہ فضیلت دے رہا ہے، آگ تو اس کو جھلسا کے رکھ دے گی، میں زیادہ قدر و منزلت والا ہوں۔ نسب پہ فخر، جو آج فخر کر رہا ہے اے فلانا کمی ہے، میں سید ہاں، میں عوان ہاں، میں جٹ ہاں، میں گجر ہاں، آپ سمجھ لیں وہ کہاں کھڑا ہے، کس کے قدموں پہ ہے، کس کے پیروں پہ کھڑا ہے؟
شیطان لعین کے، جس کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس آ جائے کہ میرا یہ نسب ہے، وہ شیطان کے قدموں پہ چل رہا ہے۔ پھر منصب کی خواہش، آرزو کہ آدم کی بجائے مجھے خلیفۃ الارض کا منصب ملے، جس میں بھی منصب کی آرزو ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص کو آرزو تھی، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کسی عہدے کے لیے، تو میرے آقا نے کہا جو خود کو منصب کے لیے پیش کرے اسے ہم نہیں دیتے۔ اور یہاں بورڈ لگا ہوتا ہے الیکشن سے پہلے، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، دیانتدار سچا آپ کا خادم، وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، 100% جھوٹ ہوتا ہے۔ جس میں کمال اور خوبی ہوتی ہے اس کو زمانہ گاتا ہے، جس میں کوئی خوبی کوئی کمال نہ ہو وہ اپنے ایڈورٹیزمنٹ خود کرتا ہے، دوسرے اس کی بات نہیں کرتے۔ کہ منصب اور خواہش، اس کی خواہش پیدا ہونا، اس کی آرزو ہونا، یہ شیطانی فعل ہے۔ اور پھر ایک اور کمال کیا، عہدہ نہ ملنے پہ مایوس ہونا۔ اس کا نام عزازیل تھا، جب عہدہ نہ ملا اتنا مایوس ہوا کہ پروردگار عالم نے اس کا نام ابلیس رکھ دیا۔ ابلیس کہتے ہیں انتہائی مایوس اور نا امید کو۔ جو بھی مایوس اور نا امید ہے اللہ کے حکم سے وہ ابلیس ہی ہے، نام اس کا یہاں جو مرضی ہو دنیا میں، یہ ابلیسیت ہے، مایوس ہونا، نا امید ہونا۔ پھر ایک بغاوت کی اس نے مالک سے، شیطان نے۔ یہ میں فعل شیطان آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے کہ کس کس فعل سے ہمیں بچنا ہے، ورنہ آپ کا تعلق اللہ سے نہیں جڑے گا۔ مالک سے بغاوت، اس نے کہا ہے اللہ تو نے مجھے ورگلایا ہے، اب میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں گھیروں گا۔ اللہ سے بغاوت کی، مالک سے، میکر سے۔ یہ اللہ پر الزام تراشی تھی، اللہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ اگر آدم نے کوئی غلطی کی تو آدم نے تو معافی مانگ لی، اللہ نے اس کو معزز کر دیا، اس کو پیغمبری دے دی، اس کی ساری نسل میں پیغمبری دے دی قیامت تک کے لیے۔ آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آدم ہی کے بیٹے۔ پھر دشمنی اختیار کی، آدم کی دشمنی اختیار کی۔ جو بھی کوئی اولاد آدم سے دشمنی رکھ رہا ہے وہ شیطان کے قدموں پر ہے۔ یہ آدم کی اولاد سے دشمنی کر رہا ہے نا، تو آدم سے دشمنی کی، اس کی اولاد سے دشمنی کی، فرق کیا ہے؟ آدم کی اولاد سے دشمنی نہیں رکھنی، جہاں غلط فہمی ہو جائے، استحقاق کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ سے، میوچل گفت و شنید سے، باہمی طریقوں سے اس کو درست کر لینا ہے، اس کو نبیڑ لینا ہے، کاموں کو صلح صفائی کر لینی ہے، دشمنی نہیں کرنی۔ پھر آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک جرم یہ آج بہت ہو رہا ہے، یہ ساری ایڈورٹیزمنٹ اس جرم میں شامل ہے جتنی ٹی وی سے، ریڈیو سے، جہاں پہ ہو رہی ہے، لوگوں کو خواہشات میں مبتلا کرنا۔ آدم و حوا کو شیطان نے اس خواہش میں مبتلا کر دیا کہ اگر اس شجر ممنوعہ کے پاس چلے جاؤ گے تو تم زندہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ جھوٹ بولا، ورگلایا۔ جو آپ کو جھوٹ بول کے ورگلا رہا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے شیطان کا چیلا ہے، اور یہی ہو رہا ہے، سب یہی ہو رہا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات، آپ کو ورگلایا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آدم و حوا کے سطر کھل گئے۔ جب خواہشات کی اتنی پیروی کرو گے تمہارے سطر کھل جائیں گے، شیطان تمہیں ننگا کر کے چھوڑے گا۔ آج دیکھ لو کہ تمہارے حالت کیا ہے، کیا تمہارے سطر ڈھانپے ہوئے ہیں؟ شادی بیاہ میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، ٹیلی ویژن پہ دیکھو،
کیا سطر ڈھانپے ہوئے ہیں؟ کیا سطر رہ گئے؟ خواہشات نے آپ کو جکڑ لیا ہے، اور وہ خواہشات کی غلامی کا مطلب ہے کہ شیطان کی غلامی. وہ کل بھی اس نے آپ کو ننگا کیا تھا، آج بھی ننگا کر رہا ہے، دوبارہ برہنہ کر رہا ہے آپ کو. اپنے مشن سے ہٹا نہیں ہے، ہارا نہیں ہے. یہ شیطانی افعال ہیں. اللہ سے اس نے ہمیشہ کے لیے بندوں کو تنگ کرنے کی مہلت مانگی اور اس پہ ڈٹا ہوا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے، بڑی کمال کی، اتنا ڈھیٹ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے، تیری عزت کی قسم، اور مخلوق کی، اسی کی پیاری مخلوق کی دشمنی اختیار کر رہا ہے. یہ ہمیں غور کرنا ہے. جو بڑی بڑی قسمیں کھا رہے ہیں، جو بڑے بڑے طریقوں سے اللہ کا نام لے رہے ہیں، مگر انسانوں کے ساتھ ان کا رویہ لوٹ مار کا ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کہ میں آپ کو آگاہی دینے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اصل فعل شیطان کے کیا ہیں. ان افعال سے آپ نے بچنا ہے. اگر بچ گئے تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے.